واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر ایمان یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رسول ہیں، نبی ہیں، اور جو کچھ آپ علیہ السلام نے جیسی زندگی گزاری، آپ علیہ السلام کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک ادا میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے اور ہمارے لیے نجات ہے، اور ہم بحیثیت امتی کے ہم پر آپ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع واجب ہے۔ رسول ہونے کا یہ مفہوم ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں۔ اس وقت مسلمان جتنا پریشان ہو رہا ہے اور جتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، وہ سب اسی وجہ سے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر جب دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، کچھ ہوش آ جاتا ہے، لیکن نفس اور ماحول ہمارے اوپر اتنا غالب ہے کہ پھر بھی اپنی طور طریقے سے تائب ہونے کے لیے توفیق نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، صحت ہے، عزت ہے، اور غیروں کے طریقوں میں ایک ایک چیز میں ناکامی ہے، نقصان ہے، بے برکتی ہے اور ذلت ہے اور اپنے اوپر بوجھ ڈالنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز میں سادگی اختیار کی اور ہر عمل فطرت کے مطابق کیا۔ اس وقت عام معاشرے کے لوگ، خاص کر مسلمان اس لیے کہ جب اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایک ایک سنت میں آپ کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے، اس کے باوجود الٹا چل رہا ہے، مسلمان زیادہ مجرم ہے۔ دوسروں سے کیا شکوہ، وہ تو کریں گے وہ جیسے ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اور جیسے ان کی نفس کی چاہتے ہیں۔ مسلمان نے اپنی نفس کی چاہت کو مارنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت کے خاطر اپنی نفس کے چاہت کو مار رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے، تب جا کے اس کو اجر ثواب بھی ملے گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں سنت کے خلاف چل رہے ہیں، کھانے پینے میں سنت سے ہٹ کر چل رہے ہیں، آرام اور راحت لینے میں سنت کے خلاف چل رہے ہیں، حلیہ بنانے میں سنت کے خلاف چل رہے ہیں، غم خوشی میں جو ہمیں کرنا ہے سنت کے خلاف کرنا ہے، اور غیروں کے طریقوں میں ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ کیا کامیابی کا مطلب؟ یعنی ہمیں عزت نظر آ رہی، اور ہم یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید ہم اس سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں اور باعزت لگ رہے ہیں، حالانکہ سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے، نفس اور شیطان آڑی ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر خطبے میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، جو بھی آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنی نفس کی شرارتوں سے۔ نفس کی جو شرارتیں ہیں نا، وہ بڑی خطرناک ہے، سب سے زیادہ نفس کی شرارتیں، اور سیئات اعمالنا، نفس کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے اے اللہ تیرے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نقصانات بڑے خطرناک ہیں۔
اپنے نفس کی طرف سے جو نقصان پہنچتا ہے، اپنا نفس جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسرا کوئی اس کو اتنا نہیں پہنچا سکتا۔ ہم دوسروں کی شکوے کر رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں نے ایسا کیا تو ایسا۔ تھوڑا سا اپنے گریبان میں سر ڈال کر سوچ تو لے کہ اپنا طریقہ، اپنا راستہ اپنایا ہوا ہے، غیر کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا راستہ چھوڑی ہوئے ہیں اور پھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو پھر گلا کیوں دوسروں سے؟ اپنا اگر ایک راستہ ہے اور اس میں اگر روڑے آ رہے ہیں تو شکوہ کریں۔ راستہ دوسروں کا اپنایا ہوا ہے اور شکایت کر رہے ہیں۔ بھئی اگر غیر کے راستے پہ آپ جا رہے ہیں، وہ راستہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ راستہ آپ کا دکھا ہوا بھی نہیں ہے، اس میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہے تو شکوہ کس سے؟ اپنے آپ سے کرے شکوہ۔ ہم نفس کے ماری ہوئے ہیں، اس لیے سب چیزوں میں بے اعتدالی، بد ترتیبی، جس کے نتیجے میں صحت برباد، ہزاروں بیماریاں کڑی ہو گئی، چین سکون نہیں، نفسیاتی مریض بن گئے، گھروں میں جو آپس میں محبت ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ ہر وقت انسان ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، بلا وجہ غصے میں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ کو فطرت کے مطابق آپ کو آرام نہیں کر رہے ہیں، آپ سوچے نہیں صحیح، تو آپ کا ذہن کہاں سے ہی کام کرے گا؟ ہر دوسرا آدمی بیمار ہے، بیماری کیوں نہیں؟ اگر آپ کی کھانے کی ترتیب ہی الٹی ہے، سنت سے ہٹ کر ہے، تو بیماری ہے۔ اور باعث کیا ہے؟ نفس کی چاہت، نفس کی چاہت باعث۔ کبھی اس آیت میں میں غور کرتا ہوں، مفسرین نے نہیں لکھا لیکن خود اپنی میرا سوچ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں گندم سے روکا۔ اتنی ساری چیزیں جنت میں موجود ہے، سب کا اپیوگ، کوئی منع نہیں، گندم سے روکا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اب طبی نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں، تجربہ ہے کہ اگر زمین پہ رہتی ہوئے، چونکہ جنت میں کوئی زمین نہیں، جنت میں کوئی مشقت نہیں، جنت میں کوئی جو ہے نا چلنا پھرنا نہیں، آرام سے بیٹھے رہو، ٹھنڈی ہوائیں لیتے رہو، تو گندم کھا کر کے وہ اپنا جان دکھائے گا؟ جیسے اس وقت اس معاشرے میں رہتی ہوئے اگر کوئی اے سی میں بیٹھا ہے ہر وقت اور خوب گندم کھا رہا ہے، نہ اس کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، نہ چلنے پھرنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، تو اس گندم کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس میں نشاستہ زیادہ ہے، کیلوریز زیادہ ہے، تو نتیجہ آہستہ آہستہ جا کر کے شوگر پہ پہنچتا ہے اور بلڈ پریشر پہ پہنچتا ہے اور کولیسٹرول پہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں، کیونکہ گندم جنت کا ماحول نہیں تھا، زمین گندم کا ماحول ہے، اگر فطرت کے مطابق ہے، اپنے ہاتھ سے لکڑی بھی کاٹو، اپنے پیروں سے چلو بھی، پہاڑ پر بھی چڑھو، اور جو ہے نا گرمی بھی کھاؤ، سردی بھی کھاؤ، جو فطرت کے مطابق ہے، تو ایسا شخص اگر گندم کھائے، خوب کھائے، کوئی پرواہ نہیں، اس کو پرواہ نہیں۔ لیکن اگر فطرت سے ہٹ کر تمدن اختیار کریں گے، اسی میں بیٹھے رہیں گے، مطلب یہ نہیں کہ گناہ ہے، اسی میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے، لیکن فطرت تو نہیں ہے نا۔ فطرت تو یہ ہے کہ گرمی ہے تو گرمی برداشت کرو، سردی ہے تو سردی برداشت کرو۔ فطرت یہ ہے کہ اپنے پیروں سے چلو، لیکن اب پیروں سے چلنا بھی نہیں۔ فطرت یہ ہے کہ ہاتھوں کو چلاؤ، جو ہاتھ کے کام ہیں، اب وہ ہاتھ کے کام رہے نہیں، کریں گے نہیں، تو جو اس سے ہٹ کر اور پھر کھائے گندم، تو نتیجہ یہ ہوگا۔ اعتدال میں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعتدال سے ہٹ کر ہم ذائقے کے محتاج ہو گئے، یہ نفس کی چاہت ہے۔ کھانا اتنا کھاتے ہیں، سوتے ہیں تو کس وقت سوتے ہیں؟ 2 بج جاتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد سونا۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر امجد صاحب آئے تھے
آپ کو معلوم ہے بڑے معروف ڈاکٹر ہیں، بڑے قابل اور متقی، ہماری تخصص کلاس میں فرمایا میں ایک نصیحت کرتا ہوں، عشاء کے فوراً بعد سویا کرو، عشاء کے فوراً بعد سویا کرو، اس میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، اتنی ساری خوبیاں۔ فرمایا عشاء کے فوراً بعد سونے میں 2 گھنٹے آپ کے لیے آرام کافی ہے بنسبت اس آرام کے اگر آپ 12 گھنٹے کرتے ہیں دن میں۔ عشاء کے بعد کی نیند اور سونا 2 گھنٹے، اس سے جو بیٹری چارج ہوتی ہے اور قوت بحال ہوتے ہیں، اگر آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ قوت نہیں آ سکتی۔ ہم فطرت سے ہٹ کر 12 بجے کے بعد سوئیں گے۔ فرمایا کہ کھانا مغرب کے فوراً بعد کھایا کرو، مغرب کے فوراً بعد کھانے کا رواج ہی نہیں رہا۔ جب سونے کا معمول ہٹ کر ہوا، رات کو 12 بجے کھائیں گے پھر فوراً سوئیں گے تو فجر کی نماز غائب، اور اگر بڑی ہمت کی اور فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر دوبارہ سوئیں گے۔ ناشتہ جا کر کے 10 بجے کرے گا، 10 بجے ناشتہ کیا، کھانے کا وقت ہے سنت کے مطابق کھانے کا وقت وہ صبح کا کھانا 8 9 10 بجے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے اس ٹائم ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھائیں گے 4 بجے، بھوک ہی نہیں لگے گی۔ 4 بجے آپ نے کھانا کھا لیا تو عشاء مغرب کے فوراً بعد کون کھائے گا؟ مغرب کے فوراً بعد کھانے کا موقع نہیں ہوگا، پھر عشاء کے بعد جا کر کے کھائے گا۔ تو سونے کی ترتیب بھی آؤٹ ہو گئی، کھانے کی ترتیب بھی آؤٹ ہو گئی، اس لیے صحت خراب کرنے کے لیے آپ نے سارا راستہ کھول دیا۔ تو سنت کے مطابق کوئی بھی عمل کریں گے، سنت کے مطابق کھلا لباس، سادہ لباس اور سادہ کھانا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں معلوم نہیں چند مرتبہ گندم کی روٹی کھائی ہے، چند مرتبہ، اور وہ بھی یعنی موٹے آٹے کی، باریک آٹے کی کبھی نہیں کھائی۔ ہم باریک چپاتی کھائیں گے، بے شک اس میں لذت ہے لیکن نقصان ہے۔ آپ علیہ السلام نے اکثر جو کی روٹی کھائی۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ بھی آپ علیہ السلام کو تو جو کی کھانے روٹی اس لیے کھائی کہ گندم ملتا نہیں تھا، وہ اپنے جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ بھی تو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہے تو یہ سارے جو پہاڑ احد کا پہاڑ ہے آپ کے لیے سونے کا بنا دو، لیکن امت کے لیے اس میں سبق ہے۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک ایک چیز میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، سونے میں، جاگنے میں، اور جو ہے نا کام کرنے میں، لباس پہننے میں، حلیہ بنانے میں۔ حلیہ صورت داڑھی ہو، بڑی داڑھی ہو، سر پر عمامہ ہو، اس میں عزت ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی، فطرت بدل گئے۔ جب انسان اپنی فطرت کو بدلتا ہے، بار بار کس چیز پر مجبور کرتا ہے تو فطرت بدل جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ نسوار کتنا بد ذائقہ ہے، نسوار کوئی رکھ کے جس نے پہلا نہ رکھا ہو، وہ کتنا بد ذائقہ ہے، کتنی بدبودار چیز ہے، لیکن جو اپنی فطرت کو مجبور کر دے کہ نہیں رکھنا ہے رکھنا ہے رکھنا ہے رکھنا ہے، ایسی اس کو کوئی سوسائٹی مل گئی شروع میں، تو پھر آہستہ آہستہ جا کر کے یہ نثار اس کا انتہائی محبوب ترین بن جاتا ہے، اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں۔ اس نثار کی بدبو سے بھی اس کو مزہ آتا ہے، اور اس کی بد ذائقہ سے بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت بدل گئی۔ اب فطرت بدل گئی اس لیے داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، فطرت بدل گئی اس لیے عمامہ اچھا نہیں لگ رہا، فطرت بدل گئی اب اس لیے تنگ کپڑے جس میں پیچھے سے سب کچھ نظر آئے یہ اچھا نظر آ رہا ہے، کشادہ کپڑے اچھے نظر نہیں آ رہے، حالانکہ اس میں بیماریاں ان تمام چیزوں میں۔ تو اپنے اوپر دوستو رحم کرو، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت اپناؤ، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت اپنانے میں بڑی خیر ہے۔ ایک تو دنیاوی فائدے ہیں، آپ علیہ السلام نے دنیاوی فائدے نہیں بتائے، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ اس طرح لباس میں یہ فائدہ ہے، داڑھی مبارک میں یہ فائدہ ہے، اور
اور جو ہے نا وضو کرنے میں یہ فائدہ ہے، فلاں جگہ کو صاف کرنے میں یہ فائدہ ہے، آپ علیہ السلام نہیں بتایا. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ دنیاوی فائدے بتانا مشن نہیں تھا، وہ تو اخروی فائدے بتانا مشن تھا. آپ علیہ السلام نے یہ دکھایا ہے بھائی تم اس طرح کرو بس. اب جو پکا مسلمان ہوگا، دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں، مجھے کوئی فائدے سے کوئی سروکار نہیں، تو آپ علیہ السلام کی سنت بس چاہیے، وہ فائدے خود بخود ملیں گے. فائدوں کی خاطر کرنا نہیں ہے، سنت اپنانے ہیں آپ علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے، کہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن فائدے خود بخود ہوں گے. اب تحقیقات ہو رہی ہے، ایک ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے. آج میرے پاس استاد صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی، مجھے بڑی پسند آئی، اپنے دوستوں کو میں نے بھیج دی. بڑی قیمتی چیز ہے یہ، جو شوگر ہو رہا ہے اور کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ فرماتے کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، اور وہ ڈاکٹر بڑے پائے کے ڈاکٹر، کہ اگر انسان سادہ کھانا اختیار کر لیتا ہے، اس کی ترتیب بتائیے، میں ابھی عرض کر دوں گا، تو چند دنوں میں بلڈ پریشر غائب، شوگر کنٹرول، اور کولیسٹرول آہستہ آہستہ ختم، اور صحت بحال، اور جوڑوں کے درد وغیرہ، جو پٹوں کے درد ہوتے ہیں، سب ختم ہو جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیدھی چیزیں ہیں، سادی سیدھی جو چیزیں ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوڈ رکھا ہے، جس میں جہاں پر بیماری ہوتی ہے وہ کوڈ جب اپنے حال پر ہے، آپ نے اس کو جلایا سڑایا نہیں ہے، تلا نہیں زیادہ سبزی، تو وہ جا کر کے وہاں پر اس بیماری کو پہنچ جاتا ہے. اور تجربہ کر لے، 3 دن کے اندر، 9 دن کے اندر تو اس کا بالکل واضح رزلٹ آ جاتا ہے. یہ بڑی موثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں. اور طب ویسے بھی، طب کا جو مدار ہے، ڈاکٹر حضرات کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ طب کا مدار تجربے پر ہے. وہی فلاں چیز فلاں بیماری کے لیے بہتر ہے، یہ آسمان سے وحی نہیں آئی، یہ تجربہ ہوا ہے. اب جا کر کے یہ نظریہ بن گیا ہے کہ فلاں چیز فلاں کے لیے مفید ہے. بنفشا زکام کو فائدہ دیتا ہے، کس نے بتایا؟ کسی آسمانی وحی نے نہیں بتایا، یہاں کے لوگوں نے، زمین کے لوگوں نے تجربہ کیا کہ بنفشا کھانے سے، بنفشا پینے سے زکام کو فائدہ ہوتا ہے. اب ایک ضابطہ مقرر ہو گیا کہ بھئی بنفشا زکام کے لیے دوائی ہے. تو تجربہ ہوا ہے کہ اگر یہ سیدھا سادہ کھانا اختیار کرتا ہے انسان، تو یہ تمام بیماریاں دفع ہو جاتی. فرمایا کہ ناشتہ انسان کرے صرف فروٹ سے. نسخہ یہ ہے، ناشتہ کرے صرف فروٹ سے، اور فروٹ اتنا کا ہے، جیسے مثلا انسان کے جسم کا جو وزن ہے بالفرض 70 کلو ہے، تو 1 کلو کے مقابلہ میں 1 گرام، 70 گرام، یہ بڑھا کر نہیں، 70 گرام کا ہے. 100 کلو وزن ہے تو 100 گرام فروٹ، مثلا تربوز ہے یا خربوز ہے یا آم ہے. آم کو بھی اب کیا کر دیا، یہ کاربیٹ وغیرہ جو اس میں رکھتے ہیں، تو اس کے جو اپنے اصل جو اثرات ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سبزی اگر صحیح طریقے سے پکائیں گے، تلیں گے نہیں زیادہ، تیل ڈال کر کے اس کو تل دیتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. کچی پکی سبزی ہو تو ناشتہ انسان فروٹ سے کرے، اور دوپہر کا کھانا آدھا پلیٹ سلاد، آدھا پلیٹ جو گھر کا پکا ہوا کھانا ہے جو بھی ہے. اسی طرح مغرب کے بعد کا جو کھانا ہے، آدھا پلیٹ سلاد اور آدھا پلیٹ جو گھر کا کھانا ہے وہ کھائے. 3 دن تک اگر اس پر انسان عمل کر لے، لیکن سلاد پہلے کھائے، کھانے سے پہلے سلاد کھائے پورا، اس کے بعد کھانا کھائے. اس ترتیب پر فرمایا کہ 3 دن تک آزمائے، ہم نے آزمایا ہے، بہت ساری بیماری دفع ہو جاتی. اس لیے کہ یہ سنت ہے، سنت طریقہ یہ رہا ہے. ہم خوب جو ہے نا چٹ پٹی کے عادے ہیں، وہ چیز کھا لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، چیزیں اللہ دے رہا ہے بہت، اور پھر جو ہے نا یہاں تک پیٹ ہو جاتا ہے، پھر بیماریاں دوڑ کے آتی ہیں. تو سادہ کھانا ہو
صحیح سادہ طریقے سے آرام ہو، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جائے. اور یہ تو ایک حکمت ہے، ایک فائدہ ہے. ہم نے اس خاطر نہیں کرنا، ہم نے تو آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنانا ہے. یہ ہے امتی ہونے کا تقاضا کہ ہم آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنائیں. وضو میں کتنی ساری حکمتیں ہیں، مسواک میں کتنی ساری حکمتیں ہیں، عمامہ باندھنے میں کتنی ساری حکمتیں ہیں، ناخن کاٹنے میں کتنے سارے فائدے ہیں. اگر یہ ساری حکمتیں واضح ہو جائے تو ہم اس غرض سے اور اس نیت سے کریں کہ یہ فائدہ حاصل ہو جائے. اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ نہیں بتائی. عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے. ہم نے اس نیت سے عمل کرنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے تو دنیاوی فائدے حاصل ہو جائے. اور اگر آپ علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو فرد بھی پریشان ہوگا اور اجتماعی نقصان بھی ہوگا. اس وقت جو پریشانیاں ہیں ساری کی ساری وہ یہی ہے کہ ہم سنتوں سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اجتماعی جو پریشانی ہے، ملک و در ملک کو پریشانی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ایمان دوسری چیزوں پر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت پر ایمان نہیں، اللہ کی غیبی قوت پر ایمان نہیں، اور خیر کی دعوت میں جو برکت ہے اس کی طرف سوچ نہیں، دھیان نہیں ہے. جیسے دوسروں لوگوں کا راستہ ہے کہ بس پیسہ کماؤ اور کھاؤ، مسلمانوں کو بھی یہی نظریہ بن گیا کہ پیسہ کماؤ اور کھاؤ، اس لیے نقصان اٹھا رہے ہیں. جب لالچ اتنی بڑھ گئی پیسے کی تو پھر اس لالچ میں آ کر کے نہ اسلام کی پرواہ، نہ رشتے کی پرواہ، نہ اپنے ملک سے وفا، نہ اپنی برادری سے وفا، اس لیے کہ مال کا لالچ جو آ گیا. اور مال کی لالچ اتنی عام، اس کے بارے میں کوئی کہتا بھی نہیں. سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو خوب یہ بتائے کہ بھئی ایسا کماؤ، ایسا کماؤ، اس طرح کماؤ. حالانکہ یہ خیر خواہی تھوڑی ہے. خیر خواہی تو یہ ہے کہ آپ کو آخرت کے نقصان سے بچائے. دنیاوی فائدہ بے شک دے لیکن آخرت کے نقصان سے بچائے. آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے کوئی جذبہ نہیں، کوئی ہمدردی نہیں. بڑا سے بڑا نقصان کرے گا اس کی پرواہ نہیں. اگر دنیاوی نقصان کرے گا تو سب کو ترس آتا ہے، ارے کیوں یہ پیسہ ضائع کرتا ہے، باپ کی کمائی دیکھو نا ایسے اڑا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جس نے ایک نماز چھوڑی گویا کہ اس کا گھر بار مال سب جل گیا، ختم ہو گیا. اب اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہمیں پرواہ نہیں، اپنا دوست نماز نہیں پڑھ رہا ہمیں پرواہ نہیں. جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کی ایک نحوست ہے، جھوٹ بولنے سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ایک بے برکتی آتی ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے. لیکن خوب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دوست خوب جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کو جھوٹ بولنے سے منع نہیں کرتے. اچھے انداز سے منع کرنا، ایسا نہیں کہ بس اس کے لیے بھی ایک ڈنگ چاہیے. کسی ساتھی کو نصیحت کرنے کے لیے بھی ڈنگ چاہیے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جو کچھ تھوڑا سا خیر کر رہا ہے اس خیر سے بھی وہ رہ جائے گا. حکمت کے ساتھ ایک دوسرے کو خیر کی بات کہنا، بتا دینا اور دعوت دینا، یہ اس مسلمان کا فریضہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے.